وسلم۔ سب سے پہلے جتنے سامعین حاضرین، میری بہنیں، بزرگ، میرے تشریف فرمائے، ادب سے محبت سے سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات میں درود کا تحفہ پیش کرنے کے بعد جتنے سامعین میری بہنیں تشریف فرما ہیں، ان کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ نور کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں جہاں ہم محفلوں میں جاتے ہیں، مولا پنج تن پاک کا صدقہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا اور آل نبی کا صدقہ، جتنی بہنیں تشریف لاتی محافل میں، جتنی دل میں دعا لے کے آتی ہیں یا نیت لے کے آتی ہیں کہ میں نے اللہ سے آج یہ دعا کرنی ہے، یہ مانگنا ہے، مولا سے محفل کے آغاز میں دعا ہے کہ رب العالمین سب کی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری بہنیں جس نیت سے محفل پاک میں آئی ہیں، جس دعا کے ساتھ آئی ہیں، مولا ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور قبول فرمائے۔ عشق کے ساتھ گھر والوں نے محبت کے ساتھ جشن میلاد بھی منایا ہے، بیٹی کی خوشی کے لیے بھی، تو اللہ پاک بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عافیت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے، ماں باپ کی فرما برداری عطا فرمائے۔ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ اب میں دعا کروں گی کہ رب کائنات مجھ گنہگار کو حق، سچ، ادب سے محبت سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سامعین کو ادب سے محبت سے سننے کی، سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم تو آ جاتا ہے، عمل نہیں ہوتا۔ ہمیں کس چیز کا علم نہیں ہے؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، علم ہے؟ بولے، پتہ ہے نا؟ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے، عالم لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کبھی مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، ان کو بھی پتہ ہے نماز فرض ہے۔ بولا کریں میرے ساتھ، بولیں گے تو میں خود سے دیکھوں۔ نماز فرض ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آرڈر پکا ہوتا ہے کہ ایک کرنا ہی کرنا ہے، اینو چھڑیوں بغیر گزارا نہیں۔ اسی عبادت کی غرض سے میرے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ذرا کہیے سبحان اللہ۔ اب فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا جب رب کائنات نے فرمایا نا کہ مٹی لے کے آؤ، میں نے انسان تخلیق کرنا ہے، اس کو میں نے اشرف بنانا ہے، اور میری سب مخلوقات میں وہ سب سے اشرف ہوگا، اس لیے انسان کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا رتبہ اس انسان کا ہوگا کہ ہر چیز بنائی اللہ نے ہے۔ میری بہنوں ذرا توجہ کر لیں، میں نے شروع میں ہی بیان شروع کیا ہے، ذرا متوجہ ہو جائیے۔ رب کائنات کا حکم ہے کہ فرشتوں مٹی لے کر آؤ، زمین سے میں نے انسان تخلیق کرنا ہے، مٹی کا وجود اس کا بنانا ہے، حالانکہ روحی میرے رب نے بنا لی، روحی میرے رب نے بنا لی۔ فرمایا کہ میں نے مٹی کا وجود تخلیق کرنا ہے عبادت کی غرض سے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا پتہ ہے نا؟ فرشتوں نے کہا تھا مولا عبادت لیتے اسی کافی ہیں، مولا عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ لیکن میرے رب نے کیا فرمایا؟ اے فرشتوں آپ مٹی لے کے آؤ، میں نے بنانا ہے اپنا مخلوق اشرف، اور تمہیں نہیں پتا جو مجھے پتا ہے، وہ علم تمہیں نہیں ہے جس چیز کا علم مجھے ہے، اور جو علم میں نے اس انسان کو دینا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس میں مقصد یہ نہیں تھا کہ فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی کہ اللہ نے تو حکم دیا تھا، اگوئے سوال پوچھنے میں آ گیا کہ مولا انہوں کا عدلی بڑھانا ہے، رہنے دے۔ نہیں، یہ بات نہیں۔ فرشتوں نے سوال کیا ہے تو اس میں بھی اللہ کی منشا ہے، اس میں بھی اللہ کی منشا ہے۔ اللہ چاہتا تھا فرشتے سوال کرے، تب فرشتوں نے سوال کیا، کس لیے؟ تاکہ انسان کو پتہ لگ جائے فرشتے کہندے سن اسی عبادت لئی کافی، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، جو مجھے پتا ہے وہ فرشتوں تمہیں پتا نہیں ہے۔ تو فرمایا ہے فرشتوں تم مٹی لے کر آؤ، میں نے جو انسان اشرف المخلوقات اپنا خلیفہ بنا کے، سبحان اللہ، خلیفہ بنانا کوئی چھوٹی جی گل نہیں ہے، خلیفہ
کوئی چھوٹا کوئی پیر بڑا ہو نا, کوئی پیر بڑا, انہوں کا بھی کوئی ایک خلیفہ ہوتا ہے, انہوں نے بھی مقرر ہے, جس کو بات سادی سمجھ آئے, انہوں نے بھی اپنا ایک خلیفہ بنایا ہوتا ہے. جب انہوں نے جانا ہوتا ہے نا, پردہ کرنا ہوتا ہے, تو اپنا سب کچھ اپنے خلیفے کو دے دیتے ہیں. بات کو میری بہنیں سمجھے, میں نے محفل پاک جو ہے وہ بیان سے شروع کر دی ہے. اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے. اب دنیا میں بھی کسی کا کوئی خلیفہ ہو, کسی پیر کا, کسی غوث کا, کسی ولی کا بھی خلیفہ ہو, یا کسی خلیفہ وقت بھی ہو, کوئی بھی ہو, تو اس کے سپرد سب کچھ کر دیا جاتا ہے. بے شک وہ ملک کی حکمرانی ہو, اس کے سپرد کر دیا. تو میرے رب نے فرمایا میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے. تو انو دا علم نہیں, جو علم منو ہے, میں نے اس کو بنا کے دنیا میں بھیجنا ہے. بنانا سب کچھ میں نے ہے, سپرد اس کے کر دے. ذرا کہیے, گج کے کہیے سبحان اللہ. اب پانی میں بندہ ایسے نہیں جاتا, پانی ٹھہرتا نہیں ہے کسی جگہ پہ, چلتا رہتا ہے. پانی اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. لیکن اللہ نے اتنا ہم پہ کرم فرمایا, خلیفہ بنا کے رب کائنات نے عقل دی, شعور دیا. پھر ہم نے کیا بنایا, ہم نے پانی کی کشتیاں بنائی, ہم نے جہاز بنائے, ہم نے آب دوزیں بنائی. پانی کے اوپر بھی چلتے ہیں, پانی کے نیچے بھی چلتے ہیں, پانی کے اندر بھی چلتے ہیں. اوپر بھی نفع لیتے ہیں, پانی کے اندر سے بھی ہم منافع لیتے ہیں, نفع لیتے ہیں. پتہ کیا چلا, ایڈا بڑا سمندر ہے. ذرا کہو سبحان اللہ. بھی میرے رب کی ایسی تخلیق ہے, سمندر بھی میرے رب کی ایسی تخلیق اور مخلوق ہے کہ جس کا کوئی سرا ہی نہیں ملتا. جس کا کوئی مل کر بولا کرے, سرا ہی نہیں ملتا. پتہ ہی نہیں ہے سمندر شروع کدھر سے ختم کہاں پہ ہے. تو یہ سمندر اتنا بڑا بنا کے اللہ نے مسخر انسان کے لیے کر دیا. اللہ نے مسخر انسان کے لیے کر دیا. انسان اب اس سے نفع اٹھاتا ہے, فائدہ اٹھاتا ہے. وہ اپنا مال برداری کے لیے اس کے اوپر جہازوں کو جو ہے وہ چلاتا ہے, اور اس کے اندر سے ہیرے موتی نکالتا ہے, اس کے اندر سے موتی نکالتا ہے, اس کے اندر سے مچھلیاں غذا خوراک نکالتا ہے, ان کو بیچتا ہے, روزگار بھی اس کا. تو پتہ کیا چلا, اتنا سمندر بڑا بنا کے اس نے انسان کے لیے مسخر کر دیا. پتہ سادے لفظوں سے کہہ رہا, بزرگ بیٹھے نے, اللہ نے بنایا آپ سپرد اپنے خلیفے کو. خلیفہ کون ہے, میں بھی بتا کے ہٹی ہوں. خلیفہ کون ہے, انسان. یہ بچے جو ہوتے ہیں, جو جنہوں نے کلاسیں نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہے خلیفہ جو ہوتا ہے اللہ نے بنایا اپنا, وہ انسان ہے. اب بنایا, اس کے سپرد کر دیا. اب میرے رب نے فضا بنائی. ذرا کہیے سبحان اللہ. اب میرے اللہ نے کیا بنایا, فضا بنائی. اے زمین تو آسمان دے درمیان چ خلا ہے, خالی, خلا اس کو کہتے ہیں خالی. لیکن ویسے وہ خالی ہے, نظر آتا خالی ہے, لیکن جو کچھ اس میں وہ نہ ہو تو ہمیں سانس ہی نہ آئے. جو کچھ اس میں ہے آسمان کی فضا میں, یہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہ رہ پائیں. ایک تو سمندر ہے, پانی نہ ہوئے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور یہ فضا میں ہوا ہے, آکسیجن ہے, یہ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. پھر آسمان کے اوپر اس نے تاروں پہ بھی مطلب کہ کمندیں ڈال دی, اور چاند پہ بھی اس نے کمند ڈال دی. وہاں پہ بھی جا کے اس نے نفع کمایا یا فائدہ لے رہا ہے, اور اڑ کے جاتا ہے, جلدی پہنچ جاتا ہے. پتہ لگا بنایا رب نے ہے, اور سپرد اپنے خلیفہ کے کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ میرے رب کائنات کا انسان پہ, اشرف المخلوقات پہ بڑا کرم ہے. اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرتے ہیں اتنا ہی کم ہے. ہم کبھی اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ایک بندہ بڑا علم والا, بڑا عبادت گزار جس کو کہہ لیں, جس نے اٹھ کے تہجد بھی پڑھنی ہے. سبحان اللہ. تہجد جس نے آدھی رات, میری بہنوں دن میں بھی کوئی نہیں اٹھتے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, لیکن جڑا ادھی رات بستر چھڑ کے رب دے واسطے مصلا بچھا کے بیٹھ جاوے, اس کے وقت کیسے نہ بلند ہو. وہ اللہ کا کیوں آتا ہے, اس کو لگن اس سے لگی ہوتی, اس کو لگن اس سے لگی ہوتی. وہ اللہ کی محبت میں آتا ہے. مصلا بچھا کے سردیاں بھی ہوتی ہیں تب بھی قضا نہیں کرتا, گرمیاں بھی ہوتی تب بھی قضا نہیں کرتا. تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں, اللہ رب العزت کہ حضور جو تہجد گزاریاں کرتے ہیں, عبادات کرتے ہیں, ان کے بڑے مراتب ہیں. وہ اللہ کا قرب جلدی پاتے ہیں. اللہ کا قرب جلدی, جو قرب پا لیتے ہیں نا وہ ولی بن جاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ جو قرب پا لیتے ہیں, جڑے
قرب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی قربت، اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا۔ جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ اس کا ولی بن جاتے ہیں، وہ اس کا دوست بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو زیادہ سے زیادہ میرا قرب حاصل کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ میرے محبوب کی ذات پہ درود۔ تو جب اس کو آدھی رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے وہ درود نبی اور آل نبی پہ ضرور پڑھتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر اس سے لو لگی ہوتی ہے، مصلا بچھا کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے مولا مینوں بسترے تے بھی سکون نہیں آندا، مینوں تیری یاد آندی، میں تیری بارگاہ میں پیش ہو گیا ہوں، مولا میں تیرا بندہ ہوں۔ تو اللہ پاک اس بندے پر اپنی رضا کی مہریں ثبت فرما دیتا ہے، اپنی رضا کی مہریں لگا دیتا ہے، اور اپنی محبت کی مہریں لگا دیتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، آل نبی سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے کا مطلب سب آ جاتے ہیں، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، مولا کائنات بھی آ جاتے ہیں، اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، اللہ بھی اسی محبت میں ہے۔ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو محبت کریں اور وہ نہ کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ ضرور ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم ذرا تھوڑی 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 کرتے، ہم اس کے جتنی محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس نے خود فرمایا کہ ماں ہے نا محبت کے ساتھ اپنے بچے کے لیے محفل میلاد سجا رہی ہے، رب نے فرمایا تو اتنی محبت اپنی اولاد سے کرتی ہے، میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ کیا فرمایا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار۔ اب مجھے یہ بتاؤ 70 ماؤں سے زیادہ تو کروڑ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کہا کرو سبحان اللہ۔ 70 ماؤں سے زیادہ تو پتہ نہیں، زیادہ کا پتہ نہیں ہمیں کتنا، ہاں لیکن اس نے فرمایا ہے کہ 70 ماؤں سے سبحان اللہ، اب وہ کیا گنتی ہے یہ رب جانتا ہے، وہ کتنا ہم سے پیار کرتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اینا دے پتہ نے قدم قدم تے ساڈے لیے رحمتاں ہر قدم تے ساڈے واسطے میرے رب نے رحمتاں رکھیاں ہوئیاں ہیں۔ میری بہنوں، درود کے بہت فضائل ہیں، انشاءاللہ میں بیان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ اور ایک اور مجھے روایت یاد آ گئی، پہلے میں وہ کمپلیٹ کر دوں جو میں سٹارٹ کی تھی کہ بندہ گنہگار نہیں تھا، نیکوکار تھا، عبادت گزار تھا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوگا، لیکن جب وہ مرا تو اللہ رب کائنات نے فرمایا جا میں تینوں اپنی رحمتاں دے نال معاف کیتا۔ اتنی عبادت کرنے والا رب نے کیا فرمایا؟ جا میں تینوں اپنی رحمتاں دے نال بخش دیتا، جنت دیتی۔ بندہ سوچی پہ گیا اللہ سنیا تو تے گناہگاراں نوں بھی اپنی رحمتاں نال بخشنا ہے، ذرا گج کے آکھو میرے ورگے گناہگار گج کے آکھو اللہ سنیا تو تے گناہگاراں نوں رحمتاں نال بخشنا ہے۔ میں ساری عمر عبادت کی تھی، میں ساری عمر قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، میں ساری عمر نیک عمل کیتے، میں ساری عمر تیرے حکماں دے مطابق زندگی گزاری، مولا میں انی عمر گزاری ہے تیری عبادت کردیاں تے تیرے حکم مندیاں، کوئی ایک چیز اج مینوں کہہ دیندا مینوں تیری آ ادا پسند آ گئی، مینوں تیری آ نیکی پسند آ گئی، جا تینوں اس عبادت تو، اس نیکی تو، اس دعا تو، اس چیز دا صدقہ میں تینوں بخشتا، مولا تینوں کچھ بھی پسند نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا بندے میری رضا تے راضی ہو جا تے بہتر ہے، نہ ہوئے تے حساب کتاب دی گل آ گئی تے پھر آ جا، فرشتیاں نوں حکم دیتا ہے فرشتیو آ جاؤ حساب کتاب اس بندے نال بھی کر لیندے تے اللہ دے حساب تو ڈرنا چاہیے، اللہ دے حساب تو ڈرنا چاہیے، پویں او نیک ہوے پویں ہوے بد گناہگار ہوے، رب دے حساب تو ڈرنا چاہیے۔ جے عدل کرن تے آ گیا، انصاف کرن تے آ گیا، حساب لین تے آ گیا، اسی پھس جانا ہے، پویں جنیاں مرضی نیکیاں ہون تے پھس جانا ہے۔ عاشقی کہندا ہے عدل کریں تے تھر تھر کمبن، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ تو میری بہنوں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ ساری عمر سے نیکیاں کی، صرف یہی کہا تھا نا مولا کوئی تے ادا پسند آ جاندی، میری کوئی نیکی کہہ دیندا تے مینوں مزہ آندا کہ میرے رب نے میری کوئی نیکی قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا آ جا پھر حساب دے میدان وچ، پھر حساب لا لینے، تیریاں نیکیاں بہتیاں نے کہ میری رحمتاں بہت ہیں، تیریاں نیکیاں بہتیاں نہیں کہ
میری تیرے تے نعمتاں بہتیاں نے، انعام بہتے نہیں کہ میرے اکرام تیرے تے بہتے نے۔ رب کائنات نے فرشتوں کو حکم لگا، فرشتوں آ جاؤ، فرشتہ بھاگ گئے، مولا حکم۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا دیا ساریاں نیکیاں ایک پلے چ رکھ دیو، ترازو دے جڑی تکڑی رکھی جانے نا، ترازو میزان، فرمایا اس کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں اس کی ایک آنکھ نکال کے رکھ دو۔ سبحان اللہ، ایک آنکھ جسم کا ایک حصہ، فرمایا پورا جسم نہیں، صرف میری ایک نعمت آنکھ جو اللہ نے دیکھنے کے لیے، بنائی کے لیے، کعبہ دیکھنے واسطے دیتی ہے، قرآن دیکھنے واسطے دیتی ہے، ماں دا چہرہ دیکھنے واسطے دیتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے نظارے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر نبی کا روضہ دیکھنے کے لیے، نبی کا دیدار کرنے کے لیے، آقا کا دیدار کرنے کے لیے، خانہ خدا دیکھنے کے لیے اور اللہ کا دیدار کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، ہم تو ایک ہی نعمت کا شکر ادا کرتے رہے تو وہ بھی کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ اب رب نے کیا فرمایا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں، ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو۔ جب نیکیاں پلڑے ایک میں رکھی گئی اور اس کی ایک آنکھ دوسرے پلڑے میں، تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پتہ ہے کیا ہوا؟ آنکھ والا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیاں والا پلڑا جو ہے وہ ہولا ہو کے اوپر اٹھ گیا۔ اب بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا ہوگا، کہے گا مولا تیریاں نعمتاں ہی بڑیاں نے تے تیریاں رحمتاں ہی بڑیاں نے، میں ساری عمر عبادت بھی کیتی تے وہ بھی تھوڑی ہے، تیری ایک جڑی نعمت ہے میں او دا بھی شکر ادا کرتا رہا تے ساری عمر او دا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، اس نے جو بھی ہمیں عطا فرمایا ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، اور جب اس نے عطا فرمایا ہوتا تو اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ میں میری بات آ رہی ہے؟ جو بھی اس نے جس حال میں رکھا ہے نا، شکر ادا کرنا، اپنے سے اونچے کی خواب، اور ہاں رزق حلال کما کے جیسے مرضی محنت کر کے اونچے ہوں، لیکن حسرت نہ کریں، حسد نہ کریں، اوپر نہ دیکھیں، نیچے دیکھیں کہ کچھ ایسے بھی جو جن کے لیے کلیاں بھی میسر ہیں، بولا کریں جن کے لیے کلیاں بھی میسر۔ اب سلام زدگان کو دیکھیں، ان کے لیے گھر بھی موجود نہیں، ان کے لیے رہنے کے لیے چھت بھی موجود نہیں، کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں، پینے کے لیے پانی صاف موجود نہیں، وہ چھپڑوں کا جوگڑا کا رکا ہوا پانی، گندا پانی بدبودار، اسی سے گزارا کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اے بندہ مومن، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرا، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس پہ راضی ہو کے اور اللہ راضی ہو کے اور عطا فرماتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا اللہ اس سے پھر ناراض ہوتا ہے۔ تو اب درود کی فضیلت میں سے ایک سنا دوں کہ ایک بچی تھی، اس کی ماں نے خواب دیکھا کہ میری بچی جوان جو وفات پا گئی ہے وہ بڑے عذاب میں ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا جاتا ہے کہ بندہ مومن جس حال میں اس کو دیکھے نا تو وہ اسی حال میں آگے ہوتا ہے۔ اب اس نے دیکھا عذاب میں ہے، عذاب میں وہ بڑی گھبرائی، جا کر ایک اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھی، جا کر کہنے لگی بابا جی میں نے اس طرح اپنی بیٹی کو عذاب میں دیکھا ہے، آپ مجھے کچھ وظیفہ بتائیں کہ میری بیٹی کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بابا جی نے اس کو وظیفہ بتایا، وہ گئی ہے ابھی۔ تو میری بہنوں رات کو سوئی ہے، اس نے پھر خواب دیکھا وہی بیٹی ہے جھولا جھول رہی، وہی بیٹی جنت کا جھولا جھول رہی، وہی بیٹی جنت کے تخت پہ بیٹھی شان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور خدمتیں اس کی ہو رہی ہیں۔ اب اس نے اپنی بیٹی سے ہی پوچھا، خواب میں بیٹی سے ہی پوچھا، بیٹی ہجے تو میں وہ عمل بھی نہیں کیتا جڑا میں نے بزرگ نے دیتا ہے، میں ہجے عمل بھی شروع نہیں کیتا تے تینوں پہلے ہی جنتاں مل گیا، تینوں پہلے ہی سکون ہو گیا، تینوں پہلے عیش تے عشرت آرام والی زندگی مل گئی، یہ کیسے ملی؟ وہ کہنے لگی اماں جی کچھ نہیں، ابھی آپ نے بھی کوئی عمل کیا نہیں تھا، مجھے کسی نے کچھ بھی پڑھ کے بخشا نہیں تھا، ایک رائی جا رہا تھا، ایک راہ گزر جا رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، جاتے جاتے قبرستان کے پاس سے، وہ اندر بھی بے شک نہ آیا، لیکن جاتے جاتے اس نے درود پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ جو میں نے درود پڑھا ہے یہ میں سارے قبرستان والوں کو احسان کرتا ہوں، یہ میں سارے قبرستان والوں